ماں کا جو درجہ ہے، ماں کی جو جگہ ہے، ماں کی جو ذمہ داری ہے، ماں کی جو پوزیشن ہے، وہ کیا ہے؟ ہمبلنس کی ہے۔ جو ماں کی ذمہ داری ہے، جو ماں کی خدمت ہے، وہ بوجھ نہیں بلکہ نعمت ہے۔ اور زبور 127 اس کی تیسری آیت میں آپ اس تعلق سے دیکھ سکتے ہیں، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر۔ ماؤں کو اپنی ساری ذمہ داریوں میں اس بات کو اپنے سامنے رکھنا اور یاد رکھنا ہے کہ ہم کس کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ کلسیوں 3 باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ بھی کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ مائیں جب اپنی زندگی میں سٹرگل کرتی ہیں، قربانی دیتی ہیں، تو وہ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ اپنی فیملی کے لیے بھی کر رہی ہیں، لیکن بیسیکلی وہ خدا کے لیے کر رہی ہیں۔ جو کچھ بھی کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ ماں ہونے کا مطلب ایک ذمہ داری ہے، ایک خدمت کا درجہ ہے۔ زبور 100 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے خداوند کی عبادت، خداوند کی خدمت خوشی کے ساتھ کرو۔ ماؤں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے، جن حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں میں سے آپ گزر رہے ہیں، جن ہارڈشپس میں سے گزرنا پڑتا ہے، سرو دا لارڈ ود گلیڈنس۔ کیسی زندگی بسر کرنی، کیسا رویہ رکھنا ہے؟ خوشی کا۔ ہم لوکا کی انجیل میں سے اس کے پہلے باب میں سے کچھ پوائنٹس دیکھنا چاہیں گے، سٹڈی کریں گے مقدسہ مریم کی زندگی کے تعلق سے، کہ کس طرح سے خداوند نے ایک عورت کو برکت دی، ایک ماں کو برکت دی، اور کس طرح سے آج خدا ایک عورت یا ماں کو جو کلیسیا میں ہے برکت دینا چاہتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ پہلی بات جو ہم مقدسہ مریم کے تعلق سے دیکھتے ہیں ایک عورت ہوتے ہوئے اور ایک ماں ہوتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک عام عورت ہے۔ شی از این آرڈینری وومن، ایک عام خاتون ہے۔ شی از ناٹ ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ، کسی بڑے دولت مند خاندان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اور وہ کسی بڑے اسپیشل گھر میں نہیں رہتی ہے، اور اس کا خاندان بھی بہت دولت مند نہیں ہے یا امیر خاندان نہیں ہے۔ شی از اے سمپل لیڈی، اور اس کا ایک سمپل لائف سٹائل ہے، ایک سمپل اس کا خاندان ہے۔ اور اس لیے جب اس نے فرشتے کی آواز کو سنا، فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اس کا مطلب ان کی توقع نہیں تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو، میرے ساتھ خدا کلام کرے، خداوند کا فرشتہ میرے پاس آئے گا، خداوند اپنی گریٹنگز جو ہیں وہ مجھ تک بھیجیں گے۔ اور ان باتوں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے وہ ایک عام عورت ہے۔ اور آج بھی بہت سی ایسی مائیں ہیں، عورتیں ہیں جو عام زندگیاں بسر کر رہی ہیں، گھریلو زندگیاں بسر کر رہی ہیں، خاندانی زندگیاں بسر کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاب نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے آپ امیر نہیں ہو سکتا ہے آپ غریب، مے بی یو آر انٹیلیجنٹ اور مے بی یو آر ناٹ انٹیلیجنٹ، بٹ دا پوائنٹ از خداوند ہر ایک کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی زمین پر کامل ہے تو وہ صرف یسوع مسیح ہے، اور خدا آپ میں سے ہر ایک کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس نے اس جہان کے بے وجودوں کو، نکموں کو چن لیا تاکہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ لیکن سادگی کے باوجود مریم کی زندگی میں خوبی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ہم نے 28ویں آیت میں پڑھا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی عام عورت ہیں یا ماں ہیں، آپ برے حالات میں سے گزر رہی ہیں، لیکن خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں، خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہے، خداوند کی مہربانی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کی زندگی سے خداوند وہ سب چیزیں اچیو کر سکتا ہے جو وہ آپ کی زندگی سے کرنا چاہتا ہے، یا جو اس کا پلان ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ اگر مریم کی زندگی میں کوئی کوالٹی تھی، کوئی چیز ڈیفرنٹ تھی، تو وہ کیا تھی؟ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اس نے مریم سے یہ نہیں کہا تو بہت عظیم ہے، تو پرفیکٹ ہے، تیری بڑی ہائی کالنگ ہے، اور تیرے اندر بڑی ایبلٹیز ہیں، تیرے اندر بڑے ٹیلنٹس ہیں، اور تو بہت پڑھی لکھی ہے۔ لیکن خدا نے اس کو یہ کہا کہ تیری زندگی میں فرق ہے دوسروں کی زندگی کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم اپنی زندگیوں میں وہ رول پلے کر سکتے ہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا۔ ہاللیلویہ۔ یہ وہ کلام ہے ماؤں کے لیے۔ شاید آپ بوڑھی ہیں، شاید آپ جوان ہیں،
شاید آپ عام عورت ہیں، شاید آپ ان پڑھ ہیں، شاید آپ پڑھی لکھی ہیں، جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے حالات میں کہیں خداوند میرے ساتھ ہے، آپ کی مشکلات میں، آپ کی پریشانیوں میں، آپ کی کمزوریوں میں، آپ کی آزمائشوں میں، آپ کی نیڈز میں، آپ کی سفرنگز میں، آپ کی وارفیئر میں، پرابلمز میں خداوند میرے ساتھ ہے۔ دوسری بات جو ہم مقدسہ مریم کے تعلق سے دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے، وہ روح سے معمور تھی۔ 35 آیت میں لکھا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اور یہ دوسری دعا ہے جو آج کی ماں کو، ہم سب کو اپنے لیے کرنے کی ضرورت ہے، بار بار کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں اپنے روح سے بھر دے۔ روح القدس کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے روح القدس سے معمور ہونا۔ اگر آپ کی زندگی میں روح القدس کی معموری موجود ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو دیا گیا ہے، چاہے آپ کی چرچ میں ذمہ داری ہے، گھر میں ذمہ داری ہے، جاب کی رسپانسبلٹی ہے۔ جب ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، ہم خدا کے کاموں کو کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کے کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ روح سے معمور ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ جو کام بھی ہم انسانی طور پر ہمارے لیے امپاسبل ہے، جب ہم روح القدس سے معمور ہیں تو وہ کام ہمارے لیے پاسبل ہو جاتا ہے۔ جن حالات میں غالب آنا، جن مشکلات پہ غالب آنا، جن پہاڑوں کو ہٹانا، جن ایریاز کو اوور کم کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، امپاسبل ہے، جب ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پاسبل ہو جاتا ہے۔ مقدسہ مریم نے فرشتے سے پوچھا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب ہم روح القدس سے معمور ہو جاتے ہیں؟ ایک ماں کی زندگی بہت مشکل ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی پرورش کرنا ہے، ان کے دل کو خدا کے لیے تیار کرنا ہے اور اپنی فیملی کو سرو کرنا ہے۔ فیملی کے لیے بہت سے کام کرنے ہیں، اپنے شوہر کے لیے بہت سے کام کرنے ہیں، لیکن ہم اس وقت ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے جب تک روح القدس سے معمور نہ ہوں۔ جب ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تو ہماری کمزوری خدا کے زور میں بدل جاتی ہے، ہماری ناکامی خدا کی کامیابی میں بدل جاتی ہے، ہماری مایوسی خدا کی شادمانی میں بدل جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں، شی واز اے ہمبل وومن، وہ ایک حلیم عورت تھی، ایک حلیم ماں ہے۔ اور فرشتے کو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، واٹ یو وانٹ آئی ول ڈو، جو تیری مرضی ہے وہ میری زندگی میں پوری ہو۔ اور جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری خوبیاں جو ان کی ماں کے اندر تھیں، جو انسانی اور جسمانی اور بشری زندگی ہے، ان میں بھی یہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ایمان، اعتقاد اور یقین رکھنے والی عورت ہے، اور وہ پورے طور پر خدا پر یقین رکھتی ہے، اور وہ مکمل طور پر یہ جانتی ہے کہ خدا میری زندگی میں اپنے مقصد کو پورا کرے گا۔ جو خدا چاہتا ہے میری زندگی کے تعلق سے، میرے حالات کے تعلق سے، میرے خاندان کے تعلق سے، میرا ایمان کس پر ہے، بھروسہ کس پر ہے، یقین کس پر ہے؟ خدا پر۔ آج کی ماؤں کو بھی اپنی زندگیوں میں اپنے دلوں کو، اپنے حالات کو خداوند یسوع مسیح کے لیے کھولنا ہے، دعوت دینی ہے۔ خداوند یسوع مسیح، میں تیرے پیار کو اپنی زندگی میں ویلکم کرتی ہوں۔ خداوند میں تیری محبت کو اپنی زندگی میں ویلکم کرتی ہوں۔ خداوند میں تیرے وعدوں کو اپنی زندگی میں ویلکم کرتی ہوں۔ خداوند تو میری زندگی میں آ، اور تیرا کلام اور تیری کیئر اور تیرا پیشن اور تیرا فیور اور تیری گریس خداوند خدا میری زندگی میں داخل ہو۔ آج میں تجھے دعوت دیتی ہوں، اپنے دل کو تیرے لیے کھولتی ہوں، اور خداوند یسوع مسیح، میں یہ چاہتی ہوں کہ تیری محبت اور تیرا کیئر میری زندگی میں آئے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔